کیا کہے گا کوئی؟ کیا دعا مانگے گا جو ایک لفظ کے اندر قرآن نے بتایا ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنہ، ارے اللہ آخرت میں بھی اچھائی دے دیجئے. کیا اچھائی؟ کہ جو کچھ آپ نے دنیا میں کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس کا صلہ جو آپ نے مومنین کے لیے جس کا وعدہ فرمایا ہے وہ عطا فرمائیے، آخرت میں جنت عطا فرمائیے، اپنی رویت اپنا دیدار عطا فرمائیے، اپنی جنت کی نعمتیں عطا فرمائیے جو آپ نے قرآن کے ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، جو آپ نے پیغمبروں کے ذریعے آپ نے وعدے فرمائے ہیں کہ یہ دیا جائے گا وہ دیا جائے گا. اللہ ہم وہ سب مانگتے ہیں، وہ ہمیں دیجئے. اور فی الآخرۃ حسنہ، آخرت کے اندر بھی حسنہ دیجئے. اب حسنہ میں بھی آخرت کی ساری نعمتیں شامل ہو گئی. اب ذرا سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں اس میں جنت میں رکھی ہوئی ہیں تو ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، نہ کسی بشر کے قلب پر ان کا خطرہ گزرا. ایسی نعمتیں. اب اگر ہم یہاں بیٹھ کے مانگے تو اپنی محدود سوچ کے مطابق جو اچھی چیزیں نظر آتی ہیں وہ مانگیں گے، یا اللہ ہمیں پانی پلا دیجیے گا، ہمیں کھانا اچھا دے دیجیے گا، ہمیں جو رہائش کے آپ نے جنات تجری من تحتها الانہار ہے وہ عطا فرما دیجیے گا. زیادہ زیادہ یہ کہہ دیں گے. لیکن جو اس نے چھپا کر رکھی ہوئی ہے بندوں کے لیے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ایک تو حسنہ اور اوپر سے کچھ اور زیادہ، اور کچھ اور. وہ کچھ اور ایسے اجمال کے ساتھ فرمایا قرآن کریم نے. کہہ رہے کیا تم سمجھو گے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہم ہی جانتے ہیں کہ کیا اور کیا دیں گے. حسنہ و زیادہ. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کو جو چاہیں گے وہ ملے گا جنت میں، جو چاہیں گے ملے گا. اور ولدینا مزید، ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے. کیا مطلب؟ کہ ایسی چیز ہے جو تمہارے حاشے خیال میں بھی نہیں گزری. تم چاہو گے، کیا چاہو گے؟ تمہاری چاہت جو ہے وہ تو اپنے خوشی مادی لذتوں کی طرف چلی جاتی ہے کہ جنت میں جاویں گے تو بڑا مزہ ہوئے گا، اور وہاں پر اچھے باغات ہوں گے، مناظر اچھے ہوں گے، جنتیں ہوں گی، نہریں بہ رہی ہوں گی، اور شہد کی نہریں ہوں گی، اور دودھ کی نہریں ہوں گی، اور وہ پئیں گے اور مزہ کریں گے. تمہاری ذہن تو یہاں تک پڑا رہتا ہے. ارے ہم کہتے ہیں کہ لدینا مزید، ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے. وہ کچھ اور حسنہ میں داخل ہے. وہ حسنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو ہم دنیا کے اندر بھی حسنہ مانگتے ہیں، آخرت میں بھی حسنہ مانگتے ہیں. بتاؤ ذرا، آپ ذرا سوچو کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا میں حسنہ دے دے، آخرت میں بھی حسنہ دے دے، کیا رہ گیا؟ کوئی دنیا کی آخرت کی حاجت ایسی نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو. ایسی چیز سکھا دی قرآن کریم نے، اور جو خود سکھا رہا ہے ارے یوں کرو تو کیا محروم کر دے گا؟ منگوا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اچھے جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کو اللہ تعالیٰ حصہ دیں گے ان کی کمائی کا. تو رد کر دیں گے؟ انشاءاللہ کبھی رد نہیں ہوگی. اخلاص کے ساتھ مانگو، سوچ سمجھ کر مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو یہاں سکھایا کیا؟ سکھایا یہ کہ صرف دنیا کی حد تک محدود نہ رہو. آج کی دنیا جو ہے نا، ذرا اپنے اوپر
منطبق کر کے دیکھیں کہ کسی سے دعا بھی منگوائیں گے تو کہیں گے بھئی میرے بیٹے کا امتحان ہو رہا ہے، اس کو کہہ دو کام وہ اس کو اچھا نمبروں سے پاس ہو جائے، ڈگری اچھی مل جائے۔ علماء سے پاس جائیں گے، اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو دعا مانگیں، یا اللہ دعا کر دینا بھائی ہمارے وہ اس کا گرین کارڈ بننے والا ہے تو امریکہ کا، اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں، ہمیں امریکہ کی نیشنلٹی مل جائے، ہمیں برطانیہ کی مل جائے، ہمیں فلاں ڈگری حاصل ہو جائے۔ علماء سے بھی اور اہل اللہ سے بھی دعا منگواتے ہیں تو یہ منگواتے ہیں، اور اس کا بڑا ذوق ہے کہ جی اس کا کچھ وظیفہ بتا دو، اس کا کچھ وظیفہ بتاؤ کہ ہمارے بیٹے کی نوکری اچھی لگ جائے، اور اس بات کا وظیفہ بتاؤ کہ اس کا جو ہے ڈگری اچھی مل جائے۔ یہ بس سارا دین جو ہے اب سمٹ کے اہل علم کے پاس جانا اور جو اہل اللہ ہے ان کے پاس جانا وظیفوں کے لیے ہے۔ کس کام کے لیے کیا وظیفہ پڑے، یہ ہے ساری تگ و دو